میرا کنیکشن ود مائی اللہ از ویری اسٹرانگ. ایک چیز ہے کہ میں نے جہاز تھوڑا سا پہلے سیکھ لیا تھا, گاڑی تھوڑی سی بعد میں نے سیکھی. ونس آئی گاٹ مائی لائسنس اب ایوری ون واز ریئلی پراؤڈ, بٹ ڈیورنگ دا ٹائم آئی واز گیٹنگ مائی لائسنس نو ون نیو وٹ آئی واز ڈوئنگ, بیکاز آئی ایم اے پرسن ہو ورکس ان سائلنس. مجھے تو لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو, میں 4 گھنٹے سول ایویشن میں بیٹھ کے بس آبزرو کر رہی ہوتی تھی یا کام کیسا ہو رہا ہوتا ہے. بالکل پیشن از واٹ ڈرائیوز اے پرسن. اف یو ڈونٹ ہیو اے پیشن فار سم تھنگ یو آر گوئنگ ٹو کل یور سیلف ایوری ڈے ڈوئنگ دیٹ. ایز اے پائلٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فیملی از ڈفرنٹ. وہاں 1 یا 2 بندے کو کچھ ہو گیا ہوگا, آپ کے پیچھے 400 بندہ بیٹھا ہے جس کی زندگی آپ کے ہاتھ میں. ریگریٹ از دا گریٹسٹ ٹیچر. السلام علیکم ایوری ون. LW پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ایک ایسا پوڈ کاسٹ جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے خوابوں کو سچ کر کے دکھایا ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی مہمان ہیں جنہوں نے اپنے ڈریمز پورے کیے ہیں اور مزید شاید ڈریمنگ چل رہی ہے. منال فاروقی پاکستان کی سب سے ینگسٹ ایئر ایمبولینس پائلٹ ہیں جنہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی یہ لائسنس حاصل کر لیا تھا. آگے چل کر انہوں نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس بھی حاصل کیا اور مختلف ایویشن سے ریلیٹڈ جو دوسرے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, فارمل اور پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, وہ حاصل کی. صرف ایویشن ہی نہیں بلکہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہیں, کچھ بھی کرتی ہیں, جیت کر دکھاتی ہیں. ڈانس کمپٹیشن بھی ون کر چکی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ایویشن ان کے DNA میں شامل ہے. آئیے جی, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منال فاروقی. السلام علیکم منال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ یو آر پاکستان's youngest air ambulance pilot. آئی ایم ایکچولی پاکستان's youngest pilot ایئر ایمبولینس. اس کے بعد او مائی گاڈ, آئی مین یو میڈ ہسٹری ابھی سے. بس کیسا لگتا ہے بھائی؟ I mean, for me, obviously, it's a big deal for me, but مجھ سے زیادہ I feel like seeing the people around me happy, seeing the people around me proud, that's what gives me the validation each time I do something new. Wow. So for me, it's not such a big deal جتنا مجھے اپنے فیملی کو دیکھ کے how happy they are وہ لگتا ہے. مطلب I'm wondering کہ ایک ٹینیجر کی لائف بالکل مختلف ہوتی ہے. جو آپ نے کیا ہے, جو آپ نے اچیو کیا ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور مجھے آپ بتا رہی ہیں کہ جب آپ ٹریننگ لے رہی تھی تو یو ور اونلی 16 ایٹ دیٹ ٹائم. اس ٹائم پہ تو بھائی فیشن چل رہا ہوتا ہے, فرینڈس چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آؤٹنگس چل رہی ہوتی ہیں. کہاں سے, کب, کیسے یہ شروعات ہوئی؟ کہتے ہیں نا ریگریٹ از دا گریٹسٹ ٹیچر. سو آئی فیل لائک ہمارے بچپن میں دیر مینی مسٹیکس وی میک دیٹ گیو اس اے سرٹن ریئلائزیشن آف مینی تھنگس, اینڈ فار می there were certain mistakes I made that made me realize کہ okay مذاق مستی اپنی طرف ہوتا ہے, but you really need to start your career and be on your feet as early as possible. یہ تھاٹ آئی کہاں سے؟ مطلب فیملی میں کسی کو دیکھا آپ نے کہ کوئی سیریس ہے اپنی لائف میں؟ میری فیملی تو بلکہ بالکل اپوزٹ is to me. they're like آرام سے مزے کرو, chill کرو, college party and then آرام سے start your career, and I was like that's not what I want to do. صحیح ہے. I want to be on my feet as soon as I can, because the way the world's developing, I feel like جتنا جلدی ایز اے younger generation we are on our feet, it's better for us and better for our parents. I mean, it's high time we start supporting them too. اچھا ہے تو بہت اچھی بات. لیکن کہیں سے کوئی انسپریشن لی آپ نے؟ کبھی کوئی موویز ایسی دیکھیں یا کوئی رول ماڈل تھا کہ آپ نے سوچا بس میں نے کرنا ہے ایسا؟ آئی فیل لائک کہ فار ایویشن اسپیسیفکلی وہ تو مطلب بچپن سے مجھے شوق تھا, جیسے میں نے بتایا ہوا کہ آئی لیو ان کراچی ایئرپورٹ کا جو اپروچ پاتھ ہے اس کے نیچے, تو ایویشن آئی نیو آئی وانٹیڈ ٹو, بٹ آئی تھنک کریئرز, میری امی کو دیکھ کے مجھے بہت موٹیویشن ملی. شی از بین اے ورکنگ مدر, شی ہیڈ ہر اون بزنس, تو آٹومیٹکلی وہ دیکھ کے بھی آئی کائنڈ آف انڈرسٹوڈ ہاؤ تھنگز ورک. وہ کیا بزنس کرتی ہیں؟ شی یوز ٹو ہیو اے بیکنگ اینڈ کیٹرنگ کمپنی بائی دا نیم آف سائرہ فاروقی. سو شی میڈ اے لاٹ آف. آپ کا کوکنگ کی طرف رجحان نہیں گیا؟ نہیں, میں نے پروفیشنل کوکنگ کی طرف نہیں کیا, لیکن کھانا وانا پکانا مجھے آتا ہے, وہ الگ چیز ہے. اچھا, وہ تو ہم نے سے سیکھا ہوگا. بٹ ایویشن کا آپ کو جہاز بہت دیکھتی تھیں نیچے لینڈ کرتے ہوئے, ٹیک آف کرتے ہوئے؟ ہر وقت میرے کمرے سے ویو ہوتا تھا, and even when we moved from the house I was like I'm going to get an apartment where I can see those planes land. So you were in love with planes? I was in love. My mom wanted to go to Iman. I'm like, sorry, we're not going that far. It needs to be near the airport. Wow. So yeah, then I decided to place near the airport. اور کتنے سبلنگز ہیں آپ لوگ؟ I'm a single child. سنگل چائلڈ. تو اس عمر میں جب آپ کا رجحان اس طرف تھا اور دوسری دیگر ایکٹیویٹیز تھیں جن کو لے کر آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں؟ میرا جو پیشن, جو آپ ہابی کہہ سکتے ہیں, آئی ڈو بریکنگ,
ریڈ بل کا جو کمپٹیشن تھا آئی آلسو ون دیٹ, اینڈ اس کے علاوہ میں جمناسٹکس وغیرہ بھی کرتی ہوں. اچھا, بریکنگ مطلب بریک ڈانس والا؟ بریک ڈانس کہتے ہیں, بی بوائنگ کہتے ہیں اس کو, جس میں فلپس اور یہ سب ہوتی ہیں. اوہ واو. تو وہ ایک میرا الگ ہے, بٹ ود فلائنگ ہمارے اس کی بھی پڑھائی رہتی ہے, اس کی بھی فلائٹس رہتی ہیں اس کے ساتھ, اینڈ پھر میرا بریکنگ یا جمناسٹکس چلانا میرا پورا دن اس میں آکیپائی ہو جاتا ہے. اوکے, سو ڈڈ دیٹ ہیلپ جب آپ یہ اپنا کورس کر رہی تھیں سارا یہ پائلٹ کا؟ مے بی ناٹ اسپیسیفکلی ان دس, بٹ جنرلی آئی تھنک اینی اسپورٹ جس کا بندے کو شوق ہو, اٹس گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ, اسٹیمولیٹ کر کے رکھتا ہے آپ کو وہ. سو یو آر آلویز لائک, ایسا کبھی بھی نہیں I'm sitting, I'm like because I'm a person who needs to move. میں 2 گھنٹے بیٹھی نا, I'm like okay جا کے چلنا شروع ہو جاؤ کچھ بھی. مینال کو ذرا پکڑ کے اور باندھ کے رکھنا پڑے گا اپنے شو میں. It really helped kind of, yeah, you can say mentally it did help a lot. ہے نا, مینٹلی کافی ہیلپ ملتی ہے ایکسرسائز سے. تو پڑھائی, دوسری ایجوکیشن, اسکولنگ وغیرہ وہ میں نے او این اے لیولس کیا تھا, اینڈ اس کے لائک آئی ڈیڈ او لیولس ان مئی جون, اینڈ اکتوبر نومبر 4 مہینے بعد آئی گیو مائی اے لیولس ایکسیلریٹڈ. تو A1 A2 میں نے ساتھ دے دیا تھا. اچھا, ساتھ دے دیا. یہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ مجھے فلائنگ جلدی شروع کرنی تھی. اوف اللہ, اتنا کوئی ڈیسپریٹ ہو سکتا ہے. I was desperate for flying. I was really, and till this day if I'm not flying for a day مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کورسز کے بارے میں پتہ کہاں سے, کس سے پوچھا, کیا ساری ڈیٹیل لی کہ کون سا کرنا چاہیے؟ سو سب سے پہلے اسٹیپ واز کہ فائنڈ آؤٹ کہ کراچی میں فلائنگ اسکولس کون سے. there were 2 کراچی ایرو کلب اینڈ اسکائی ونگس. I went over there, visited both, asked both for their course outline, کیا ریکوائرمنٹس, exactly requirements کیا ہے. اس سے زیادہ the most important thing was I want to know کہ جہاز سب سے زیادہ کس کے پاس ہے. بیکاز دس بینگ پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ایک ایئر کرافٹ کی مینٹیننس تھوڑی خراب ہو جائے, وہ 4 مہینے گراؤنڈ ہوگا. سو آئی وانٹیڈ اے فلائنگ کلب ود دا موسٹ ایئر کرافٹ, سو ان بیک اپ آئی نیو آئی کوڈ بی فلائنگ اینڈ گیونگ ایگزامس, اینڈ دیٹس وائی دا فلائنگ کلب آئی چوز. آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ اوور. کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں جہاں آپ گئی تھیں؟ کراچی میں صرف 2 ہیں, لیکن پورے پاکستان میں آئی وڈ سے اراؤنڈ 10 to 12 فلائنگ. وہ انسٹیٹیوٹس کے آپ نام بتانا چاہیں گے, کیونکہ بہت ساری آپ سے انسپریشن لیں گی لڑکیاں, بچیاں جو دیکھ رہی ہیں, تو ان کو بھی ایک گائیڈ لائن مل جائے گی. کراچی میں دیر اسکائی ونگز ان کراچی ایرو کلب. لاہور میں یو ہیو ایگل ایئر بورن, اینڈ ان اسلام آباد وی ہیو راولپنڈی فلائنگ کلب اینڈ عسکری فلائنگ کلب. تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کوئی ایج لمٹ ہے کہ آپ اس ایج سے جب آپ ہوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں؟ فار پی پی ایل یو نیڈ ٹو بی 16 اینڈ او لیولس کمپلیٹ کیا ہونا چاہیے, اینڈ پھر کمرشیل پائلٹ لائسنس جو میں نے کیا تھا اے لیولس آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نیڈ ٹو بی 18 فار ٹو بی ایشوڈ. سو آئی ڈیڈ مائی فلائنگ بفور, جو فائنل چیک رائڈز ہوتی ہیں نا آپ کی, وہ آئی گیو دا ڈے آئی ٹرنڈ 18. سو دین میری وہ ریکوائرمنٹ بھی فلفل ہو گئی. یو ور ویٹنگ فار دیٹ ڈے؟ آئی واز ویٹنگ ٹو ٹرن 18 فار دس. اوہ گاڈ. اور کتنا لانگ ڈیوریشن ہوتا ہے یہ سیکھنے کا؟ کورس از فار 2 years, بٹ سب کا الگ اسپین ہوتا ہے ٹو کمپلیٹڈ, بیکاز بہت پینلٹیز بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں آپ پہ. فار ایگزامپل اگر آپ 3 سے زیادہ ایگزام ریسیٹ کرو تو آپ کا 2 مہینے ایگزامس پہ ہولڈ آ جاتا ہے, اور آپ کا پورا پروگریس 0 سے شروع ہوتی ہے. سو یا لاٹ آف دی پیپل ایگزیکٹلی ٹف. سو میرے بیچ میں بہت لوگ تھے جو پچھلے 6 سال سے کر رہے ہیں, تو وہ آئے تھے میری طرح ینگ, اور بائی دا ٹائم دے گاٹ دیئر لائسنسز ان کی شادی بھی ہو گئی تھی, 2 بچے بھی ہو گئے تھے ان کے. سو یا اٹس اے ڈفرنٹ پیس فار ایوری ون. تو آئی تھنک دس واز دا پرفیکٹ ایج جو آپ نے سلیکشن کی اور یہ سوچا اس طریقے سے. اس ایج میں ویسے بھی آئی فیل ہے کہ ایک پھرتی ہوتی ہے انسان کی پرسنالٹی میں, بڑے ہو کے ایونچولی اسٹارٹس ڈائنگ آف. سو وائی ناٹ ایٹ دس ایج ورک ہارڈ انف کہ بائی دا ٹائم یو آر 25 اور وٹ ایور, اس کے بعد یو آر لیونگ یور لائف ان ایز, یو نو یو آر ورکنگ, یو آر ارننگ, اینڈ you can enjoy your life then instead of working hard at that age maybe. اچھا منال, اگر میں پوچھوں ان کا جو فیس اسٹرکچر ہے, کاسٹ وغیرہ زیادہ ایکسپینسو ہے یا کیا ہے؟ Now flying it is expensive because it's a one time payment technically. ٹھیک ہے, آپ کا 1 to 1.5 crore approximately سب لگا کے, hidden charges پورا کورس سب لگا کے, جس میں آپ کو ملے گا ایئر ایمبولینس پائلٹ کا یا آپ کو کمرشیل پائلٹ لائسنس ملے گا. ایئر ایمبولینس از a job you can get after that. Okay, ٹھیک ہے. But the reason I say that this is not technically more expensive is دیکھیں اگر فار ایگزامپل اے لیولس بچے نے اب نکسر یا سیڈر کسی نارمل کالج سے کیا, صحیح ہے, اس کے بعد یونی کے لیے وہ چلے باہر بھی نہیں, آئی بی اے یا لمس ٹائپ جگہ چلے گا. ٹھیک ہے. Yes, they're charging less, but through a more period of time. So at the end, you're spending more in this, and آپ دیکھ لیں آئی بی اے سے نکل کے آپ کو کوئی اسٹڈی جاب مل سکتی ہے. No, you're going to most probably do a paid internship and then go for your masters. That will end up costing even more. So this is a field where I feel like آپ پوری محنت اور اپنی نیت صاف رکھ کے اس میں پوری محنت کرو گے, so nothing like it. اچھا, اب ٹریننگ کی اگر میں بات کروں, آپ کی طرح اور بھی فیمیلز تھیں جو سیکھنا چاہ رہی تھیں, لڑکیاں تھیں وہاں پہ؟ میرے بیچ میں there are many girls who came اچھا, and then they left. چھوڑ کیوں دیا؟ Because
میں صحیح بتاؤں, پیپل کم انٹو فلائنگ تھنکنگ کہ او یو نو, ایک وہ ٹک ٹاک پہ جو انہوں نے ویڈیوز دیکھی بھی ہوتی ہیں, ڈے ان لائف آف اے اسٹوڈنٹ پائلٹ, اٹ لکس ویری فینسی اینڈ ایوری تھنگ. آئی آلسو کیم لائک یو نو فلائنگ ہوگی, مزہ آئے گا. فلائنگ از 2% آف being a pilot, literally. It's about پڑھائی, it's about knowing your SOPs, it's about knowing your procedures. So جب ان کو ہٹ کرتے کہہ رہے اس میں تو پڑھائی ہو رہی ہے, they're like, you know, we can't do it anymore, and then they used to leave. اور پھر آپ تھیں اینڈ میں میرے بیچ میں میں ہی رہی تھی, صرف ایک ہی رہ گئی. اور باقی سارے بوائز میلز وہ سارے ہوں گے کولیگز, وہ لڑکے جو تھے ان میں سے دین دے اسٹاپ فلائنگ, دے لائک پہلے ایگزامس دیں گے, پھر سلولی ایگزامس دیے, پھر ریسیٹ کرنے پڑے, پینلٹیز لگی تو واپس 0 پہ آ گیا, شروع کریں گے. بہت لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا, ایسا نہیں ہے, بٹ میجورٹی آر دا ون ہو ٹیک دس وے. بیکاز اور اس سے پہلے کسی نے کیا تھا, اس سے پہلے کافی لوگوں نے CPL, بٹ یو دا ینگیسٹ. آئی ایم دا ینگیسٹ. تو جو وہاں پر میل کولیگز ہوں گے, کینڈیڈیٹس ہوں گے, وہ آپ کو تھوڑا سا بلی کرتے تھے کہ یہ تو دیکھو ساری چلی گئی اور ایک ہی رہ گئی ہے؟ باقی لڑکیوں کو شاید کرتے, آئی ڈونٹ نو, بٹ میرا ایون میرے کلب میں بولتے تھے ہمارا لونڈا ہے, بیکاز میری پرسنالٹی بہت ہی ایک ٹام بوائش آپ بول سکتے ہیں. سو فار می آئی یوزڈ ٹو بی لائک میں اپنے بوائز کے ساتھ بیٹھی ہوئی چل سین ہے. اچھا, تو وہ بھی کمفرٹیبل تھا میرے لیے کبھی, ایون تو بہت لوگوں نے ڈرایا تھا کہ اٹس ناٹ اے سیف فیلڈ, بٹ یو نو آئی فیل لائک ڈاؤن سائڈ ہر فیلڈ کی ہوتی ہیں. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. یو کین اونلی میک یور اون کیریکٹر, اینڈ اف یو ڈو سم تھنگ, if you go towards the wrong things to maybe get something sooner, then that's your fault. Don't victimize yourself after that. منال, ٹریننگ جب آپ کر رہی تھی, یہ 2 سال کی تھی, پلین میں کب ایکچولی بٹھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو اور کہ ایکچولی اب فلائی کرنا ہے؟ سو ہماری پہلے ہوتی ہیں گراؤنڈ کلاسز ہوتی ہیں, دوز لاسٹ فار اباؤٹ 4 to 6 months. اچھا, اس کے بعد از وین یو اسٹارٹ فلائنگ. پھر مرضی ہوتی ہے, بہت لوگ ایگزامس پہلے دیتے ہیں پھر فلائنگ کرتے ہیں, بہت لوگ دونوں ساتھ چلاتے ہیں, میں نے دونوں ساتھ کیے تھے. اچھا. سو فار می اینڈ گراؤنڈ کلاسز میں نے اپنے کلب سے نہیں لی تھی, میں نے UK میں ایک آن لائن گراؤنڈ اسکول تھا ان سے لے لی تھی. اچھا, آئی وانٹڈ ٹو سیو ٹائم اس میں بھی. اچھا, پھرتی لگی ہوئی تھی ہر چیز کی. سو میری فلائنگ اسٹارٹیڈ اراؤنڈ 2 months after I got the admission. کورس آؤٹ لائن وغیرہ سب ایک ہی ہے آپ نے جو وہاں سے لیا گراؤنڈ ٹریننگ؟ سلیبس بیسک سیم ہوتی ہے. پاکستان میں جب سے لائسنس کا اسکینڈل ہوا تھا تب سے ایگزامس بھی UK سول ایویشن کنڈکٹ کرتا ہے. صحیح ہے. سو ایوری تھنگ از ٹورڈز UK اسٹینڈرڈس. اوکے, تو 4-6 مہینے یہ کیا اور پھر پلین میں بٹھایا؟ بالکل. اور وہ پلین کون سا تھا؟ میرا پہلا تھا سیسنا 152, اینڈ اس کے بعد ڈائمنڈ DA-40. میری میجورٹی فلائنگ DA-40 پہ ٹریننگ. اٹس اے بگ پلین؟ نو, اٹس لائک 2-seater 4-seater میکسیمم. تو یہ ٹریننگ جہاز ہوتا ہے نا, تو ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ کے انسٹرکٹر تھے. اور جب سولوز ہوتی تھیں وہ سولو ہی. تو جس ٹائم آپ کو پتا چلا کہ کل میری یہ فلائنگ کا ایک ڈیمو مجھے دینا ہے, یہ ٹریننگ ہے, رات میں نیند آ گئی تھی؟ میں نے اس لیے ان سے جو ہے نا, وہ مجھے پہلے شام میں اسکیجول کرے تھے, میں نے کہا تھا مجھے صبح سب سے ارلی مارننگ کریں. اچھا, تو مجھے تھا میں فجر پڑھوں فوراً سے پہنچوں میں فلائنگ کے لیے, اور میں نے وہی کیا تھا. ورنہ پورا دن تو مشکل ہو جاتا گزارنا. رہ نہیں پاتی پورا دن. آئی واز, تو کچھ پڑھائی وڑھائی کی, کچھ کیا کہ بس اب میں نے سم پہ بہت جہاز چلایا ہوا تھا, بیکاز آئی واز سیمولیٹر ایٹ ہوم. تو آئی واز لائک آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, وہ مسئلہ نہیں, مجھے بس بٹھا دیں اندر اور اڑائیں مجھے. ویری کانفیڈنٹ. تو ہاؤ ڈڈ اٹ گو؟ پہلا جب آپ نے فلائی کیا, انسٹرکٹر نے کیا کہا؟ My instructor, he was a bit shocked. He's like, تمہیں تو یہ سب already پتا ہے. میں نے کہا سر بس پتا, آپ بس فلائنگ جلدی کروائے میری, مجھے جلدی. He's like, لیکن نہیں سیکھنا ہوتا ہے سب. I'm like, آپ مجھ سے جو پروسیجر پوچھے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے 2-3 چیزیں پوچھی. ہماری ہوتے جیسے ٹیک آف پہ انجن فیل ہو گیا, یا اسٹالس پریکٹس کرتے ہیں, پاور آن پاور آف. I'm like, آپ یہ سب کریں, میں آپ کو یہ سب اس کے پروسیجرس کر کے دکھا دوں گی. فون الاؤڈ تھے؟ فون سب رکھتے تھے, بٹ آبویسلی میں آنیسٹلی نہیں کرتی تھی, بیکاز آئی فیل لائک کہ ٹریننگ کے وقت جب لوگ, میں بیچ میں جب 2-3 اسٹوڈنٹس کو لے کے گئی ہوں, وہ ویڈیوز بنانے میں لگے تھے نا, دیکھے ڈسٹریکشن. سو آئی ڈونٹ لائک دیٹ. مائی فون یوزڈ ٹو بی ود می, بیکاز ہم لوگ اس کے اوپر ایک ایپلیکیشن ہے, ایئرمیٹ کہتے تھے اس کو, تو وہ نیویگیشن میں ہیلپ کرتی تھی, تو میرا اسپیسیفکلی اس کے لیے ہوتا تھا. اچھا, فیلنگ کیا تھی جب آپ آسمان پہ تھی اور آپ نے جہاز اڑایا؟ کوئی آئی واز لائک فائنلی جس دن کا آئی ورکڈ سو ہارڈ, اینڈ اس کا میں نے اتنا ڈریم کیا, اٹ واز ان فرنٹ آف مائی آئیز. آئی واز لائک اٹس ہیپننگ ناؤ. اینڈ یو نو آئی تھنک جب ایسے مومنٹس آتے ہیں زندگی میں, اٹ میکس یو ریئلائز کہ اوکے نہیں, محنت ول پے آف, اینڈ کنٹینیو ڈوئنگ یور محنت, بیکاز اٹ ول پے آف ون ڈے. رونا وونا تو نہیں آیا تھا؟ نہیں, میں اتنی ایموشنل بینگ ہوئی نہیں. ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے نا, واو یو نو, اے ڈریم کمنگ ٹرو. میرا رونا نہیں, میرا جو ہوتا ہے نا, میرے الٹے ریئیکشن تو میں ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں خوشی کے آنسو, مجھے خوشی کی ہنسیاں آتی ہیں, تو میں ہنسنا شروع ہو گئی تھی.
those are my emotions. کتنی دیر آپ آسمان پہ رہی؟ ہم لوگ اس وقت اراؤنڈ 3.5 hours کی فلائٹ پہ گئے تھے. وی وینٹ ٹورڈز چرنا آئلینڈ کا جو پورا کوسٹ ہے, وی وینٹ تھرو دیٹ. مسرور کلو الفا اس پوائنٹ کو کہتے ہیں. وی کیم بیک فرام دیئر. کتنے ہزار بلندی کے اوپر ہم لوگ اس وقت 5000 پہ تھے. ٹھیک ہے. بیکاز اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ فضول میں آپ اتنا ہائٹ لے لو. اینڈ ہمارے چھوٹے جہاز بھی ہوتے ہیں, ان کو اتارنا ہے. دین ادر لائک ہیڈ ایک. دین صحیح ہے. تو یہ تھی آپ کی فرسٹ. دس واز مائی فرسٹ. اور پھر لینڈنگ وغیرہ سب کچھ اچھا تھا؟ فرسٹ میں تو obviously تھوڑے سیمولیٹر سے اصلی میں آ کے تھوڑا ونڈ کمپوننٹس جب ان ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ٹل the 14-15 میری سولو جب ریلیز ہوئی, اس کے بعد I had my hand set. اور ریمارکس کیسے تھے اوور آل جو آپ کے دوسرے بھی بیچ میں تھے اسٹوڈنٹس ان کو ایز سچ؟ جب میں نے فلائنگ شروع کی تھی, جو میرے بیچ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ایگزامس دے رہے تھے, تو دے ور ناٹ ایٹ دا کلب ایٹ آل. آئی یوزڈ ٹو بی دی اونلی اسٹوڈنٹ اوور دیئر. تو مجھے پتا تھا میں دن میں 4-5 فلائٹس کرتی تھی, تو میں پورا دن کلب پہ ہی ہوتی تھی, ایئرپورٹ پہ ہوتی تھی میں. واہ, اس کو تو میرا بستر بھی وہاں لگا دو تو شاید آپ. میں رات کو اراؤنڈ 2 بجے آتی تھی اور صبح واپس 7 بجے وہاں پہنچی ہوئی ہوتی تھی فلائنگ کے. یہ آپ کا روٹین ہوتا تھا؟ میرا روٹین ہوتا تھا. اینڈ آئی یوزڈ ٹو لو اٹ. اور گھر والے وہ کوآپریٹ کرتے تھے اس چیز میں؟ بالکل. بیکاز obviously I knew how to drive, so I used to drive myself and drive back. تو وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اچھا کوئی ڈراپ کرے. گاڑی بھی چلا لیتی تھی؟ گاڑی. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ میں نے جہاز تھوڑا سا پہلے سیکھ لیا تھا, گاڑی تھوڑی سی بعد میں نے سیکھی. ماشاء اللہ, مطلب جہاز پہلے سیکھ لیا منال نے, گاڑی بعد میں سیکھی. ہمارے یہاں تو لوگ 18 سال کی عمر میں گاڑی بھی بہت مشکل سے سیکھ پاتے ہیں, اور یہ بیٹھی ہیں جی. I was like I need to, because جانا ہوگا مجھے صبح 2 بجے, کون پک اور ڈراپ کرتا وہاں سے. اچھا, فیملی کا ریئیکشن کیا تھا؟ آئی مین were they happy, were they like oh wow you know منال, خاندان والے کیسا, کیا ریئیکشن رہا ان کا؟ Once I got my license up, everyone was really proud, but during the time I was getting my license, no one knew what I was doing, because I'm a person who works in silence. ایسے کیا فیملی بھی ایسی ہے تھوڑی سیکریٹو کہ نہیں ابھی خاندان والوں کو بتانا نہیں؟ They're very open about everything, but I'm very secretive. My mom, honestly میں بتاؤں, she was in the UK at that time. So she only remembers the day I went in for admission and the day I got my license. اچھا, اس کے بیچ میں کسی ابھی بھی جو میں اپنی فلائنگ کی کریئر کی طرف کری, no one knows what I'm doing. اچھا, پوچھتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ پتہ ہے منال کی تو نیچر ایسی ہے. میں بتاؤں گی نہیں ان کو جب تک ہو نہیں جائے کچھ. ابھی تو سب کچھ بتا رہی ہے منال ہمیں. وہ تو پاسٹ جو چیزیں ہو گئی ہیں وہ بتا رہی ہے. اچھا, ابھی کیا ہونا ہے آگے یہ نہیں پتہ چلے گا. Who knows پھر کوئی کارنامہ انجام دیں گی منال انشاءاللہ, I hope. واو. اچھا, تو لائسنس مل گیا, کوئی سیلیبریشن وغیرہ کی تھی فیملی کے ساتھ؟ فیملی کا ایک ڈنر کر لیا تھا ہم لوگوں نے. ایوری ون واز ریئلی ہیپی. آئی ایم لائک آنیسٹلی بتاؤں, CPL لائسنس لینا کوئی اتنا بڑا تیر نہیں ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے. پھر یو نو بینگ دی ینگیسٹ ایکچولی, بٹ اسٹل آئی سے پٹنگ دس لائسنس ٹو یوز اٹس دی ریئل ڈیل. یو نو, ایک MBBS بندہ کر لے, MBBS یوز پہ لگا. صحیح بات ہے. تو بہت لوگ ہیں جو پچھلے 8-9 سال سے بیٹھے میں لائسنس لے کے ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں. بیکاز پاکستان میں ایک تو مسئلہ میرٹ کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے. ایز اے پرسن ود لائسنس ان 200 hours, یو اونلی ہوپ از ایئر بلو کا ایک کیڈیٹ ایڈ آتا ہے, اور PI جب ان کا کیا کہوں میں, جب بہت ہی ڈائر نیڈ میں تب ایڈ نکال لیں گے. صحیح ہے. تو پچھلے 8-9 سال سے ہے کہ PI کا ایڈ ہر سال ہوتا ہے, آ رہا ہے نہیں آتا. تو اس ہوپ میں بندہ بیٹھا رہتا ہے. تو یہ جو خبر تھی یہ آؤٹ آپ نے فیملی میں کی, ڈنر ہوا, خاندان والوں کو بھی پتہ چلا. سوشل میڈیا پہ کب آیا یہ؟ سوشل میڈیا پہ میرے کلب میں نے پوسٹ کیا تھا. اینڈ مائی موم واز ایٹ کراچی جمخانہ. شی واز ٹیلنگ ہر فرینڈ کہ اس کا یہ مطلب شی گاٹ ہر لائسنس ایوری تھنگ, اینڈ شی نیو سم ون ان دیٹ دیر از سم مارننگ شو چائے ٹوسٹ اینڈ ہوسٹ. ٹھیک ہے. ہاں, اس پہ میرا پہلا انٹرویو ہوا. اینڈ دین وہاں سے پھر بات پوری پھیل گئی. پھر تو منال کو سبھی بلا رہے ہوں گے اپنے شو پہ, انٹرویوز پہ. کیسا لگتا ہے یہ سارا جو اسٹارڈم ہے اس کے ساتھ؟ I'm not a big fan of stardom and a lot of that, but my only point of going to interviews was specifically because مجھے ایک realistic side towards aviation بتانی ہے. لوگ ایک بہت ایک ایسی چیز پرسیو کرتے ہیں مطلب ہیپی یو نو ایوری تھنگ میجیکل, CPL ایئر لائن میں لگ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. CPL کے بعد جو لوگ ڈائریکٹلی ایئر لائن میں چلے جاتے ہیں اس میں بھی 1%, اینڈ وہ 1% بھی بہت اسٹرانگ سفارش والے لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ اپنے میرٹ پہ ایئر لائن میں جا رہے ہو, because this is Pakistan at the end of the day. آگے کام کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ آئی تھنک سب سے پہلے محنت پوری کرنی چاہیے آپ کو, اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اس میں. If there are 5 people ahead of you and you feel like کہ okay you know if I help them, چاہے یہ ابھی 2 مہینے کے لیے آپ سے زیادہ پروگریس میں آ جائیں, help them. If you're capable of it, do it. Number 2 سب سے ضروری which I think goes in every field is being politically correct and knowing how to play your politics.
اچھا, بہت ضروری چیز ہے یہ. If you don't know how to play politics, you're going to be eaten up alive over there. یہ کہاں آپ نے کہاں سے سیکھی یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہونا؟ I feel like with time آپ سیکھ لیتے ہو اور لوگوں کو دیکھ کے سیکھ لیتے ہو. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ میں جو بھی میرے کام ہوتے تھے, چاہے وہ سول ایویشن کے ہوتے تھے, میڈیکل کے ہوتے تھے, I personally used to go myself and I used to just sit there and observe. اچھا, مجھے تو لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو, میں 4 گھنٹے سول ایویشن میں بیٹھ کے بس آبزرو کر رہی ہوتی تھی یا کام کیسے ہو رہا ہوتا ہے. واو. You just learn with time. بٹ یو ڈو اگری کہ آپ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہوں گی, اپنے فرینڈ سرکل میں بھی آپ مختلف ہوں I گی, do agree with ہے نا, that. ان کا انٹرسٹ ہی کہیں اور ہوگا. اس ایج پہ یوزلی مطلب ٹینیجرس کو ہوتا ہے یہ پارٹیئنگ اینڈ فرینڈز اینڈ سوشلائزنگ اینڈ آل آف دیٹ. بالکل ہی الگ ہی. میرا نہیں تھا. اچھا, کوئی ایسا مومنٹ وائل ٹیکنگ یور ٹریننگ کہ آپ کو لگا ہو کہ اٹس ٹو ڈیفیکلٹ, آئی ایم کوئٹنگ, ایسا آیا؟ Honestly never. کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. مجھے تو بلکہ کبھی کبھار ہوتا تھا where everything was going smoothly and I was like okay no you know I need something difficult, I need a challenge now. I think that's what keeps a person going, you know. ایک سیدھے راستے پہ کب تک بندہ چلتا رہے, کچھ چیلنجز آپ اور محنت کرو, آپ اور نئی چیزیں سیکھو اس میں. مجھے چیلنجز بہت پسند ہے نا, اور پھر کام آسان بھی ہوتا چلا گیا آپ کے لیے. اس کے بعد جو بہت لوگوں کے لیے ایک ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے دیٹس لائک یہ تو میں ایسی 2 سیکنڈ میں کام میرا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک شوق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جتنا آپ کا پیشن اور شوق تھا اس نے ہیلپ کیا. بالکل, پیشن از واٹ ڈرائیوز اے پرسن. اف یو ڈونٹ ہیو اے پیشن فار سم تھنگ یو آر گوئنگ ٹو کل یور سیلف ایوری ڈے ڈوئنگ دیٹ. گھر والوں نے کبھی بتایا کہ کوئی ویژن رکھو, کوئی پیشن ہونا چاہیے یا کوئی شوق, یا یہ اس طرح کی گائیڈ لائن کبھی دی؟ نہیں, بیکاز آئی فیل لائک یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو شاید 19-20 پہ آ کے پیرنٹس جب کالج گریجویٹ کر جائے بچوں کو دیتے رہتے ہیں. میں نے وہ موقع دیا ہی نہیں, میں نے تو بچپن سے ڈیسائڈ کر لیا تھا مجھے کیا کرنا. بیکاز a lot of students at your age, teenagers کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کون سی فیلڈ میں جانا ہے, لینا کیا ہے, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل, آپ کو تو یہ بچپن سے ہی پتا تھا. اور یہ میں بہت اللہ میاں کا اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں because this made a lot of things easy for me, you know. A lot of people are struggling at this point کہ what do we do, and then they choose a field that okay you know we might like it, we might not, and there is always this opportunity cost with that. منال, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کا, ہیلتھ کا, مینٹل ہیلتھ کا, ایکسرسائز وغیرہ کچھ کرتی ہیں یا یہ بس خود ہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور خود ہی فٹ رہتی ہیں؟ نہیں, آئی فیل ہے کہ کوئی بھی ایک اسپورٹ ہونا, ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. بیکاز چلیں فلائنگ تو میرا کریئر ہو گیا, بٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ون تھنگ دیٹ یو گو لائک اوکے یو نو دس از مائی ہابی اینڈ آئی لائک ڈوئنگ دس. فار می دیٹس وہی جمناسٹکس, دیٹس بریکنگ. میں اپنی کرو کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں, میں خود بھی ٹریننگ کرتی ہوں. اس کے علاوہ ڈائٹ کا, آئی بی ویری آنیسٹ, آئی پرسنلی آئی ایم اے فوڈی اینڈ میرا سویٹ ٹوتھ بہت گندا ہے. تو جنرلی میری ڈائٹ اتنی اچھی نہیں رہتی, بٹ ود مائی ایکسرسائز آئی فیل ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تھاٹ نہیں آتا کہ بس اب تو پائلٹ بن گئے, اب تو خیال رکھنا پڑے گا تھوڑا سا؟ مجھے پتہ ہے کہ میری فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہے, میری ایتھلیٹکس میری اتنی ہے کہ دیٹ وونٹ افیکٹ می ایز سچ. اینڈ ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت میں جنک کھا رہی ہوتی ہوں. دیر ول بی لائک ہفتے میں 2 یا 3 بار ویئر ول, باقی ٹائم آئی ایم ہیونگ ہوم میڈ فوڈ. میرا بچپن سے بھی یہ تھا, مجھے زیادہ کیا کہتے ہیں باہر کے کھانوں کا شوق نہیں تھا, مجھے گھر کا کھانا بہت, گھر کا کھانا. اور کوکنگ خود بھی جانتی ہیں؟ میں خود بھی کرتی ہوں. تو میں اپنے لیے جو آئی تھنک ویسے ہی بندہ جب اپنے لیے کھانا پکاتا ہے نا, تو آپ بولتے ہو کہ یار اتنی محنت کے لیے اب تو کھا لو. تو میں وہ بھی پھر میں یہ سوچ رہی ہوں اتنی کم عمر میں منال نے اتنا کچھ کر ڈالا, ابھی آگے کی ماشاءاللہ سے زندگی ہے, اس میں کیا کچھ آپ اچیو کر لیں گی؟ لیٹس سی, ہو نوز. کچھ ہے آگے کے فیوچر پلانس تو میرے ہیں, بٹ اگین ایویشن ریلیٹڈ, بریکنگ ریلیٹڈ, اوور آل لائف ریلیٹڈ ایز ویل. There's a lot that I feel like I want to do for others as well who've helped me throughout my entire life. So I hope کہ میں اس مقام پہ پہنچ سکوں that I can help others. اب اپنے بعد آپ نے دیکھا کہ اور زیادہ لڑکیاں آئی ہیں اس فیلڈ میں اور کورسز لے رہی ہیں اس طریقے کی؟ میرے not only girls, even boys as well. I think many people in my school as well, they're like oh اچھا یہ بھی ایک فیلڈ ہوتی ہے, پائلٹ آپ بن سکتے ہو. They reached out to me. میں نے ایکچولی 4 کا ایڈمیشن بھی ابھی کروایا ہے. پھر میرے 2 بیبی کزنز ہیں, وہ بھی شروع کرنے والے ہیں فلائنگ. سو یو نو, اینڈ فار می لائک آئی نو کہ وہ 1 یا 2 جو انسٹرکٹر جیسے میرے مینٹور تھے, آئی trying کہ I'm there for them to make this journey easy for them. So I hope that I can be able to do the same thing that my elders did for me for them. I'm not older than them, but still. بھائی ایج سے کیا آپ پتہ چلے گا, آپ کے کارنامے آپ کا کام بتا رہا ہو. ایج از جسٹ اے نمبر. یس. اور کیا لگتا کیسا ہے منال کہ یو آر این انسپریشن فار اے لاٹ آف ینگ جنریشن, اینڈ جتنے آپ کے فیملی میں ہیں, خاندان میں, اور آپ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہو, ایک جیسے کہتے ہیں نا چینلائز کر رہی ہیں. ہاں, آپ ان کی زندگی بنا رہی ہیں. کیسا لگتا ہے؟
I mean بہت اچھا لگتا ہے, but اس سے زیادہ there's always this fear factor کہ I just always want to make sure کہ میں ان کو ایک صحیح guidance دے رہی ہوں. Because a lot of the things I feel like ہم اس کا perceive نہیں کر سکتے کہ بعد میں possibly کیا ہوگا. صحیح ہے. So when I'm thinking about them, جیسے میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں نا کہ میں آج سے 2 سال بعد کی پلاننگ سوچ رہی تو میں ان سب کے آج سے 2 سال بعد کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں. تو شاید انہوں نے بھی اپنے لیے نہیں کی ہوئی ہو, بٹ میں نے کی ہوئی ہوتی ہوں کیونکہ آپ جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینا جانتے ہیں. ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے. اچھا جی, بیک ٹو یور فلائنگ. ٹھیک ہے, ایک پائلٹ کے لیے اس کا جو ایک انٹیوشن لیول ہوتا ہے نا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ Not only intuition, I feel like our mental stability is also very important. As a pilot, ہمارے بلکہ ایک پوری ایگزامینیشن ہوتی ہے جس کو سائیکومیٹرک بولتے ہیں. دیٹ ٹیسٹ یور مائنڈ ایویلیویشن, ہاؤ فاسٹ یور مائنڈ ورکس ان what situations your mind can work. And you know, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل you could be on a flight یا you could be going for a flight and you receive کوئی خبر آپ کو گھر سے مل جائے کہ something's wrong or whatever. As a pilot, you need to understand that family is different, personal life is different, career is different. وہاں 1 یا 2 بندے کو کچھ ہو گیا ہوگا, آپ کے پیچھے 400 بندہ بیٹھا ہے جس کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. So you need to learn how to prioritize over here, and then you need to forget about that. You need to focus on your work right now. And even as pilots, لوگ بولتے ہیں نا آٹو پائلٹ آپ نے چلا دیا, آپ کا کیا ہی کام ہوتا ہے. As a pilot, it's that 1% chance of something going wrong is where your skills and where your mental health comes to play. ابھی ایئر انڈیا کا بھی ہمیں پتہ ہے جو کریش ہوا ہے, 30 سیکنڈ ہوں گے ان پائلٹس کے پاس to decide. It took off, went at 600 feet and crashed. تو اس 30 سیکنڈ میں the amount of work their brain did is what we were trained for the past 2 years, for the past as many years as you were flying. وہ ٹریننگ کس طریقے سے کرواتے ہیں آپ کو؟ مختلف اس سے گزارتے ہیں, مطلب ایکسپیرینس ہم سیمولیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں. ہم جائیں گے, ہم انجن کٹ کر دیں گے, اچھا آپ کیا کرو گے, اسٹال ہو رہا ہے جہاز, you're going to go follow the procedure. ہم لوگ ٹیک آف کے وقت کبھی کبھار انسٹرکٹر بتاتا بھی نا آپ کو, ٹیک آف کے انجن کٹ, انجنس فیل, what do you do now. پریزنس آف مائنڈ کتنا ایگزیکٹلی ہے نا, بہت ضروری ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. تو انٹیوشن بھی پھر آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ فلائی کر رہی ہوں یا جا رہی ہوں, کوئی نیگیٹو تھاٹ اندر آ گئی ہو اینڈ یور لائک نہیں ایسا ہی ہے, میرا وہم ہے یا کچھ ایسا, کبھی کچھ ایسی فیلنگ آئی؟ ٹریننگ کے انیشیل ڈیز میں یس ہو سکتا ہے, بٹ لیٹر یو لرن کہ دیز نیگیٹو تھاٹس ول اونلی یو نو it won't help you in any way. آپ جاؤ گے, آپ فلائنگ پہ ہوگا, فلائٹ کرو گے, کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے, that's not even over there in real life. It will only make your job difficult. شروع میں ہاں بہت ہوتا تھا کہ لائک آپ کو لگتا تھا کہ انجن کی آواز تھوڑی سی کم ہو گئی, یہ ہو کیا رہا ہے. اینڈ میری پہلی سولو پہ ریممبر جہاز میں مسئلہ بھی آیا تھا تھوڑا سا. اچھا, اس اٹ واز ناٹ پروڈیوسنگ انف, ہم جن کو RPM ریولیوشن پر منٹ بولتے ہیں. تو اٹ گاٹ ٹو می اے بٹ, بٹ آئی ایم لائک یو نو واپس لینڈ تو کرنا ہے, اب جو بھی ہو, سو دس نو پوائنٹ آف دس نیگیٹو تھاٹ, ڈو یور ورک. کبھی خاندان والوں نے, گھر نے یا امی نے یہ نہیں کہا نظر اتار لو, نظر اتار لو, نظر نہ لگ جائے؟ نہیں, بیکاز میں بتاؤں نظر زیادہ تر لوگوں تب لگتی ہے جب وہ کچھ ہونے سے پہلے بتا دیتا ہے سب کو. اچھا, تو آپ تو سیکریٹو ہیں. وہ تو ویسے ہی, وہ میں بتاتی ہی نہیں ہوں کسی کو, تو کس چیز کو نظر لگائیں بیچارے. ہاں یہ بات. ویسے آئی فیل لائک لوگ بولتے ہیں وہ نظر لگ جائے گی, آئی فیل لائک جتنا آپ بولتے رہو گے نا, یو آر سینڈنگ دس آؤٹ ٹو دا یونیورس, دیٹ ول افیکٹ یور سیلف. ایٹ دی اینڈ آئی فیل لائک اللہ می ایز یور پروٹیکٹر. ٹھیک ہے نا, آپ کی اگر نیت صاف ہوگی تو ہی از اوور دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. یہ تو ہے. باقی آپ کب تک لوگوں سے ڈرتے رہو گے کہ یہ نظر لگا دے گا, وہ نظر لگا دے گا, لگا دو. سب سے زیادہ شیئرنگ بانڈنگ کس کے ساتھ ہے آپ کی؟ میری ہاں ہے بھی یا نہیں؟ آئی فیل لائک میری اپنے ساتھ سب سے زیادہ بانڈنگ. آئی تھنک دیٹس دی بیسٹ. یا I tell myself a lot that my parents don't even know about me. And I feel like that's okay. You know, bachpan mein, you should be sharing everything. But as you grow older, I feel like there are many things that you can tackle and handle yourself that you should not be stressing your parents about. تو اپنے آپ سے شیئرنگ کیا کرتی ہیں؟ مطلب کہ ساری باتیں کر لیتی ہیں یا پوچھتی ہیں اپنے آپ سے کہ منال, should I do this? Is this right? There are many decisions I feel like, especially اب میرا career شروع ہو گیا, جو لینا ہوتا ہے, that more than my mom, I feel like I can decide the best for myself. So میرا ہوتا ہے کہ take opinions from others, but the final decision is to me. A lot of people, they go like, اچھا ہمارے parents ہمارے decision بنائیں گے. I feel like that's wrong. Okay, خود بنائیں. You are an adult, you decide for yourself کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد تاکہ کچھ غلط ہو, then you blame it on yourself. Self accountability is important. It's very easy to blame غلطیز on someone else. ذمہ داری لیں آپ اپنے فیصلے کی. ذمہ داری لیں. میرا connection with my Allah is very strong. میری بہت strong faith ہے ان پہ. And you know there are many times جو ایسے راستے کھلے ہیں, I'm like, how has this happened? So I feel like faith is very important. اور یہ جو آپ کی اپنے آپ سے بات چیت ہے نا, یہ ایک طرح سے اندر سے ہمارا جسے کہتے ہیں assurement ملتی رہتی ہے آپ کو. وہ رحمان ہی بات کر رہا ہوتا ہے ہم سے, ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. You believe in science?
I do believe in signs a lot. And I've seen signs open up for me that, you know, ایسا ہوتا بیٹھے ہوئے اور آج مطلب 4 راستے کھل گئے, and you're like, I didn't even go ahead and try getting these, I just prayed for these and یہ کھل گئے راستے. So that's very important. یونیورس میں آپ نے سوال ڈالا ہوگا نا, تو وہ سائن ایسے faith is very important. اینڈ فیتھ از امپورٹنٹ, پلس بہت سارے لوگوں کو سائنس ملتے ہیں بٹ وہ پڑھ نہیں پاتے, Exactly. اسی لیے وہ رانگ ڈیسیژنس کر لیتے ہیں. لوگ بولتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, بولے کہ ارے اللہ میاں کے ہاتھ میں جب زندگی موت جب لکھی ہوئی ہو, اینڈ آئی گو لائک نو, انہوں نے آپ کو عقل دیا, بالکل, وہ آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں, وہ راستے دیکھنا از یور ڈیوٹی. سو آئی تھنک یہ مینٹیلٹی اس کو تھوڑا اسٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا, کوئی نقصان پہنچا ہو, ایموشنلی نقصان, فزیکلی نقصان, کچھ ایسا ہوا لائف میں؟ آئی وڈ سے بچپن, آئی تھنک اسپیشلی ٹین ایجرس کے لیے ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے 12 سے لے کے 14-15 تک, وہ ہماری ٹین ایج اینگس جو ہوتی ہیں وہ آر ایٹ دا ہائیسٹ پیک. وی میک many wrong decisions for ourselves, and اس وقت میں نے بنایا, like every, this is a very normal thing, I think many teenagers if they're listening to this as well انہوں نے بنائے ہوں گے. A lot of people would victimize themselves after that. I said, you know, victimize کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, تم اس میں تمہاری غلطی بھی ہے, مانو وہ غلطی, بالکل, پھر سے نہیں کرو گی تم وہ غلطی اور بات ختم ہے. And I think those are the things that happened in life that made me realize کہ okay, you know, مذاق مستی can continue forever. Develop your career, stand on your feet, and then you know, give your parents that ease as well. I think that's very important. منال نے جو ہے وہ کریئر تو بنا لیا ہے. اب ایک ایسا سوال میں منال سے کروں گی جو میرا خیال سے ہر گھر میں, ہر خاندان میں, ہر لڑکی سے کیا جاتا ہے, بار بار کیا جاتا ہے, اس حد تک کیا جاتا ہے کہ وہ آخر کار لڑکی جو ہے وہ جواب دے ہی دیتی ہے اس کا. منال, شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اوکے, سو اٹس اے ویری آئی وڈ سے بہت لوگ اسپیشلی میری عمر پہ بھاگتے ہیں اس چیز سے. آئی فیل لائک اٹس اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن, بہت اچھی چیز ہوتی ہے اف یو فائنڈ دا رائٹ پرسن. یو نیور نو, وہ رائٹ پرسن تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رائٹ ہے. صحیح بات ہے, شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے انسان سے ہمیں کیسے, بٹ ایک آئیڈیا آ جاتا ہے نا لوگوں کا, ہوتا ہے کہ اچھا واٹس دا رائٹ ایج یو فیل لائک یو کین گیٹ میرڈ. 24, تو ایسا نہیں کہ 24 کے آپ تو کوئی نہیں, میرے تو کسی کو پکڑ کے جی آ جاؤ. میں نے بولا تھا میں 24 پہ شادی کروں گی, اب میں تم سے شادی کروں گی, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. آئی فیل لائک فار می پرسنلی جب میں سوچتی ہوں کہ آئی ایم گونا بی ویری ریئلسٹک ود دس, آئی ایم have started my career now, ٹھیک ہے, and میرا جلدی شروع کرنے کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ I knew کہ even my family would be comfortable. Obviously my mom is a single parent, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ایک ہے کہ I want my daughter to be married early. اچھا, so and once you have kids and everything you cannot be flying at the same time. مطلب بچہ پیدا کر کے اب ایک ہفتے باہر کی فلائٹ پہ نہیں ہو جاتی. سو آئی نو کہ میں نے اپنا کریئر ایسے پوائنٹ پہ شروع کیا کہ whenever I get married and I need to take a break for flying, so I need to take a break for my family life, I'll be able to do that without jeopardizing my career at the same time. ٹھیک ہے. And for many fields I feel like if you marry within your field like understanding hoti hai certain, but you know you never know when you can find the right person. کب کہاں کوئی اللہ تعالیٰ ملوا دے کسی سے. تو امی کا یہ شروع ہو گیا آپ کے پیچھے کہ اب شادی کا سوچو, اب شادی کا سوچو؟ رشتے تو آتے ہیں obviously, but میں وہی بولتی ہوں, for me number one چیز ہوتی ہے understand my career. بہت لوگ ہیں who are nice, میری بات بھی ان سے ہوئی, but at the end it goes like اچھا career مطلب but you're still young. آئی ایم ینگ, بٹ ایک ہوتا ہے نا گھر کی, اگر میری ایک جگہ بات آؤٹ سے کافی آگے تک بھی پہنچ گئی تھی, بٹ وہاں یہ مسئلہ تھا کہ مطلب تم 4 دن کیا نہیں ہوگی گھر پہ, اینڈ اس سے بولا کہ میں نہیں ہوں گی, دیٹس مائی کریئر. بٹ اینڈ آئی ٹک دا اکاؤنٹیبلٹی. آئی سیڈ کہ جس دن میری فیملی لائف افیکٹ ہونا شروع ہوگی, اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو not, I'm not saying end my career, but to then, you know, adjust with that. So if a person can understand this about me, good. If they can't, sorry. منال سے اگر پوچھیں کہ وہ کیا دیکھے گی اپنے ہسبینڈ میں, یا جہاں پہ بھی رشتہ کرنا چاہو گی, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں؟ That guy should be, سارے لڑکے جو ہیں کان کھڑے کرنا. The guy should be understanding, ٹھیک ہے, اس کو میرے کریئر سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یقین ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. I might not be at home for 4 days, but understand that I'm not at home for 4 days because of work. I'm not partying somewhere. ٹھیک ہے. آئی تھنک گیٹ گڈ سینس آف ہیومر از ویری امپورٹنٹ, اینڈ فار می جو سب سے ضروری چیز ہے, فیتھ ہونا بہت ضروری ہے. فیتھ ہونا, جس انسان میں فیتھ نہیں ہوگا, وہ جتنا بھی اچھا انسان ہو, میں اسے اس لیول پہ کنیکٹ ہی نہیں کر پاؤں گی. تو آئی تھنک یہ چیزیں بہت ضروری. باقی جو نٹی گریٹیز ہوتی ہیں آئی تھنک وہ ود ٹائم ہوتی ہیں. میرا یہ مسئلہ نہیں ہوتا, مجھے آنیسٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی لڑکی دوست, تو بناؤ لڑکیاں دوست, مجھے چھوٹی چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں. براڈ مائنڈ ہے. ہاں, مجھے یہ بھی نہیں پورا دن بیٹھ کے بات کرو, بلکہ آئی ایم اے پرسن ہو نیڈ اسپیس. تو میرا دو اسپیس اور لو اسپیس. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل گیو اینڈ ٹیک ہے. ایج ڈفرینس کتنا چاہتی ہو, کہ کچھ ایسا سوچا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا ایج ڈفرینس ہو؟
I think for me right now, میں honestly جو میرے پاس جو میرے دوست اسکول میں بھی تھے جو لڑکے تھے جو 24-25 کے ہیں, I feel like even girls they're very immature right now. ان میں ایک میچورٹی نہیں آئی, اسپیشلی جب تک کریئر نہ شروع کرو تو many things جو آپ کو نہیں سمجھ آتی. So for right now, again ویسے ایج پہ شادی کا سوچ نہیں رہی, but when I'm 25-26 اس وقت even if a guy is 30-32 then I don't have a problem. That's fine. But again you never know. I know people جن کا 10 سال کا ایج گیپ ہے, بہت اچھی شادیاں چل رہی ہیں. لوگ جن کا 2 مہینے کا ایج گیپ ہے 3 مہینے میں شادی ختم ہو رہی ہے. کوئی پرفیکٹ فارمولا نہیں ہے, کوئی ایسا ایکویشن نہیں ہے, بالکل بھی ایسا ہے. It all develops with time. It all develops. اور ایک دوسرے کو جانکاری یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور شادی کے بعد ہی جانتے ہو, اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوتا کیسا انسان ہے, کتنا بھی مل لو, روز بھی مل لو, وہ ساتھ رہ کر پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا ایک دوسرے کو سمجھتا ہے. آگے کے ویسے کیا پلانز ہیں شادی سے ہٹ کر؟ ابھی شادی کی تو ہم نے بہت بات کر لی, وہ تو آئی نو کہ آپ کے گھر میں بھی امی بھی پیچھے پڑی ہوں, ڈیلی سوال ہوتا ہے نا, ڈیلی ہوتا ہے, ڈیلی سوال ہوتا ہے. حالانکہ ابھی تو بہت چھوٹی ہو. میں بہت چھوٹی ہوں, لیکن پھر بہت لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں کریئر میرا شروع ہو گیا, دین دے فارگیٹ کہ میری اصلی عمر کیا ہے. ان کے یہ ہوتا ہے کہ اچھا کام شروع کر لیا. ہاں نہیں, پھر عمر بتا دیا کرو, ابھی میں بہت چھوٹی ہوں, میں 18 سال کی ہوں, مطلب کم آن سارا کچھ. اچھا ویسے آپ کے اور ڈریمز میں, آپ کی اور وش لسٹ میں کون سی ایسی چیز ہے فلائنگ سے ریلیٹڈ, کچھ ایسی چیز کرنا چاہتی ہیں؟ So obviously یہاں سے after starting my journey with the Pakistani airline building hours, then I want to go towards the Middle East. We all know Qatar and Emirates جو جیسی زندگی provide کرتے ہیں, it's amazing, you know. بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے, گھر سے لے کے, بجلی, گیس, everything they provide for you. And I feel like کہ اگر یہ شادی والی ٹاپک پہ واپس آ جائیں, if you have kids currently looking at the world, I feel like the Middle East is the best place to have a child. You can give them that open, you can give them that freedom. Yes. With the safety. With the safety, with the religion as well. With the religion as well, exactly. پاکستان میں آپ اتنی فریڈم ان کو دے نہیں سکتے, سیف نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں فریڈم دو تو وہاں یو نو الگ ڈرگز اور پتہ نہیں کیسی چیزیں چلتی رہتی ہیں. So considering that, I would say Middle East is the best. And then eventually I would retire in a US carrier because my retirement بہت اچھی ہے. ریٹائرمنٹ تک پہنچ گئی ہے منال, میں نے اپنی قبر تک کا سوچا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی. کوئی ایک سیلیبریٹی یا کوئی ایک ایسا مینٹور جو بھی آپ کے دماغ میں ہو جس کے ساتھ آپ فلائی کرنا چاہ رہی ہو, جن کو اڑانا چاہ رہی ہوں آپ؟ ایک not a celebrity I would say, but many of my instructors and many of the 2-3 YouTube peh there are captains who brief really well. There's mentor pilot, there's Captain Steve. I think okay, realistically I know I can't fly with them. Why not? آپ یہ کہو گی تو یقین نہیں آئے گا. They'll most probably be retired. Realistically, they'll be retired by the time I get to the US most probably. Okay. But many of my instructors, many of my friends, jo airlines mein bhi who helped me, you know, I wish I can do as much as I can for them because they made this whole journey so smooth for me. زبردست. کوئی اینڈ میں خاص میسج لڑکیوں کے لیے اسپیشلی, اور جو ٹین ایجرز بچے ہیں ان کے لیے؟ I would say کہ whatever field you pick, whether it's flying, whatever, make sure you're passionate about it, because جب تک passion نہیں ہوگا drive نہیں ہوگی. And with that محنت پوری کرو, اپنی نیت صاف رکھو, help others, do not become self-centered in this. And for girls especially remember کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں, تم اپنا کیریکٹر خود بناؤ گی. Doing the wrong things for the wrong return and at the end victimizing yourself will not get you anywhere. So you know جو normal ایک path ہے, take that, محنت کرو, ایٹ دی اینڈ یو گوئنگ ٹو ریئلائز ضروری نہیں ہے محنت کا ریٹرن آپ کو ایک ہفتے میں مل جائے, ٹائم بعد میں مل سکتا ہے لیکن ملے گا ضرور. محنت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ پیشنس رکھو اپنے اندر. پیشنس رکھو. سو آئی ہوپ دیٹ یو نو پیپل ایکچولی, اور سیکریٹو رہو تھوڑا سا, ہے نا, اپنے آپ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل ایوری ون ایوری تھنگ, کیپ اٹ ٹو یورسیلف. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ منال, بہت اچھی آپ سے چٹ چیٹ رہی, اور ایک انسپریشن بھی کہ واقعی میں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے نا تو اسی عمر سے ہی کرنا شروع کر دو, ہے نا, آگے کا نہیں سوچو اتنا زیادہ کہ عمر آئے گی تو پھر کریں گی. سو دس واز منال فاروقی ود اس ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں. اب ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, کوکنگ اسٹارٹ کریں گے. اسٹے ود اس.